گرامی مذہب آتا ہے کہ جب انسان روایات اہل بیت میں امام باقر کی روایت پڑھتا ہے کہ جنت کے باغ میں جتنے بھی چشمے ہیں یا علی کے گھر سے ہیں یا مصطفیٰ کے گھر سے، نہ صرف یہ کہ خود سیراب ہوں گے بلکہ جہاں سے چاہیں گے چشمے، جہاں فیض ہدایت کا آج سلسلہ ہماری ذات کا اہل بیت سے متصل ہے، جنت میں بھی پیئیں گے تو انہی کا۔ یوفون بالنذر، اب ان بندگان خدا کی وقت نہیں ہے کہ تمام نکات کو ذکر کیا جائے، وگرنہ یشرب بہا عباد اللہ۔ دیکھیے جنت کے چشموں سے سیرابی کی بنیادی شرط عباد اللہ۔ اگر یہ ٹائٹل مل گیا تو ٹھیک، اگر یہ ٹائٹل نہیں ہے یشربون بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے اس سے پیئیں گے، یعنی بندگی ایک خدا کا ٹائٹل۔ اچھا ان بندوں کے اوصاف کیا ہیں؟ قرآن نے بیان کرنا شروع کیے، یوفون بالنذر، دیکھو یہ اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، یہ نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ یخافون من یوم کان شرہ مستطیرا، اور ان کا دوسرا وصف یہ ہے، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کا شر اور جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہو۔ کون سا دن ہے وہ؟ میدان حشر، محشر کا میدان۔ کان شرہ مستطیرا، ہر طرف جس کا شر اور جس کا خوف۔ یومن عبوسا قمطریرا، وہ دن ہے کہ جو شدت والا ہے، اور وہ دن قرآن مجید میں جب اس کا وصف بیان ہوتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا دن ہے کہ جس میں بھائی سے بھاگے گا، ماں بھاگے گی بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا۔ یعنی روایات آل محمد میں اگر آپ مطالعہ کریں، کسی نے حضرت سے آ کر سوال کیا، مولا محشر کے اس میدان میں ہماری حالت کیا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے پورا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے گی۔ اولین و آخرین اس محشر کے صحرا میں حاضر ہوں گے۔ یہ لوگ وعدے وفا کرتے ہیں، اور وعدے کی وفا کے ساتھ ساتھ یہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن کی برائی ہر جانب پھیلی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اطعام کرتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا۔ عزیزان گرامی قابل توجہ ہے کچھ نکات۔ یوفون بالنذر و یخافون، فعل مضارع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ وعدے وفا کرتے رہتے ہیں، یہ وعدے وفا کرتے رہتے ہیں، یہ پروردگار کے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ، اور یہ کھلاتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ در زہرا سے رزق تقسیم ہو، تمہاری نظر میں پہلی دفعہ آیا ہے ہمارے اعلان سے۔ یطعمون استمرار ہے، فعل مضارع جب یہ قرآن ہے، یہ خاور عباس کا کلام نہیں ہے، پروردگار کا ہر لفظ، ہر تعبیر اپنے اندر معنی کو چھپائے ہوئے۔ یطعمون الطعام، دیکھو یہ کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی عجیب ہے، پروردگار کا قصیدہ چاہے یہاں، اور پروردگار کا قصیدہ اہل بیت کے متعلق چاہے آیہ ولایت میں ہو، پروردگار کو ان کی عطا کی عادت کچھ ایسی پسند ہے، قابل توجہ ہے یہ
دونوں مقامات پر، وہاں جب ولایت اور یہاں جب قصیدہ، دونوں مقام وہ ہیں جہاں پروردگار نے ان کو حالت عطا پہ پایا۔ انما ولیکم اللہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ، یعنی وہاں بھی جب قصیدہ پڑھا حالت عطا پر تھے۔ یہ جود و سخا خدا کو اتنا پسند ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، اور ان کی عطا کا معاملہ باقی لوگوں کی عطا سے بڑا فرق کرتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو کثیر مال سے کچھ حصہ دیتے ہیں، مزہ یہاں، یہ وہ نہیں ہے جو زیادہ ہوتے ہوئے عطا کرتے ہیں، کچھ نکال کر نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو قربان کر کے عطا کرتے ہیں۔ اکثر میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہتے رہتے ہیں آپ سب دعا کیا کیجئے پروردگار ذرا پیسے زیادہ دیں۔ کیا کیجئے گا زیادہ پیسے لیں؟ یہ جو اپنے خاندان میں کچھ لوگ بڑے غریب ہیں، میں ان کی دسترسی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر دسترسی کرنی ہے تو ابھی تنگ دستی میں کرو، اگر ابھی کر رہے ہو تو اس وقت بھی کرو گے، اگر آج نہیں کرتے ہو تو دسترسی کا تعلق داشتن سے نہیں ہے کہ میرے پاس کیا ہے، نہیں، یہ سخا قلبی کیفیت ہے جو نادار کے دل میں مالدار سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، دیکھو کھانا تو یہ کھلاتے رہتے ہیں لیکن زائد سے نہیں، فاضل سے نہیں، بلکہ علی حبہ، اس کھانے کی جب خود انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مسکیناً و یتیماً و اسیراً۔ جان گرامی، در زہرا پہ اور اولاد زہرا کے در پہ ہم نے یہ عجائبات دیکھے ہیں۔ سیدہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، عورت کی زندگی کا کہیے بہترین دن، بہترین دن عورت کی زندگی کا وہی ہے کہ جس دن وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، یادگار ترین دن، اور جو چیز اس دن کو یادگار بناتی ہے وہ اس کا اپنے شوہر کے سامنے پیش ہونا، اور اس پیشی میں سب سے بہترین چیز جو اسے زینت بخشتا ہے اس کا لباس ہے۔ لہذا شادیوں میں سب سے زیادہ اہتمام کس چیز کا کرتے ہیں؟ بیٹیوں کی زینت کے لیے لباس کا انتظام ہوتا ہے، زیور کا انتظام ہوتا ہے۔ اب میں قربان نہ جاؤں اس آقا زادی پر کہ شب زفاف دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فقیر مطالبہ کرتا ہے زہرا اپنی شادی کا لباس علی کے دیکھنے سے پہلے فقیر کو عطا کرے۔ یہ آپ کو کہیں لگے عجائبات ہے۔ زہرا عطا کر دیتی ہے، اور عطا کرنے کے بعد رسول گرامی اسلام جب آتے ہیں اور زہرا کی سطح کو دیکھتے ہیں، جناب سیدہ سے پوچھتی ہیں، اے آقا زادی، اے میری بیٹی، تو نے یہ کیا کیا؟ اپنا لباس دے دیا، قیمتی ترین تحفہ جو تیرے لیے تھا۔ کہا میں نے خدا کا قرآن پڑھ رکھا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب ترین شے راہ خدا میں نہیں دو گے نیکی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت عجیب ہے اس گھرانے کی عطا۔ میں نے کہا ہے قرآن یطعمون، تم کھلاتے رہتے ہو۔ آج ہم نے اعلان کیا ہے ان کے کھلانے کا۔ گھر تشریف لاتے ہیں حضرت امیر، جب گھر تشریف لائے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ سے دریافت کیا، سیدہ نے کہا گھر میں کچھ نہیں۔ علی اٹھے ہیں، ظاہر مجھے اب یاد نہیں، روایت میں وہ کھال
کہ جس کو رات کو بستر کے طور پر اور دن کو جانوروں کے چارے کے لیے الٹا بچھایا کرتے تھے، وہ اٹھاتے اور بازار کی جانب چل پڑتے، یا کوئی زرہ ہے یا کوئی تلوار ہے، کوئی چیز ہے کہ جسے حضرت اٹھا کر بازار کی طرف چل پڑتے اور بازار میں اس کو بیچ کر واپس آتے ہیں تاکہ گھر کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر سکیں۔ اور رستے میں علی کو مقداد مل جاتے ہیں، چہرہ عبوس ہے، اترا ہوا ہے مقداد کا۔ امیر المومنین مقداد کو دیکھتے ہیں چہرے کو، کہتے ہیں مقداد کہاں؟ یہ ظاہر ہے اپنی اس حالت سے تنگ تھا، یا علی چھوڑیے مجھے۔ علی چھوڑ جائے تو علی کیسے؟ علی تو پھر چھوڑ کے نہیں جاتے۔ کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے میرے بھائی کو؟ کہا مولا گھر میں بھوک ہے، بچوں نے تنگ کیا، میں گھر سے باہر نکل گیا۔ بس میں کچھ نہیں کہا۔ ہاں مقداد پریشان کیا ہوتا ہے، یہ نہیں۔ وہ جو بیچ کے آئے تھے وہ سارا مقداد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب مقداد چلا گیا ہے اپنے گھر خوش کہ میں گھر والوں کو کھلاؤں۔ علی گھر نہیں گیا، گھر کے بجائے مسجد چلے گئے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھے، عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، مغرب کی نماز۔ جانتے ہیں علی کیوں نہیں جا رہے گھر؟ کیسے جائے؟ مغرب کی نماز حتیٰ عشاء کی نماز حضرت امیر نے مسجد میں پڑھی، عبادت میں مشغول رہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ نے جو علی کو دیکھا اور اتنے لمبے حضور کو، کنکھیوں میں پوچھتی ہے علی خیر تو ہے آج؟ اور پھر دوسری بات کی علی مہمان نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ گھر آپ کا تشریف لائیے، مجھے سوچ کے بتائیے اب اس شخص کی کہ جو خالی ہاتھ صبح کو گھر سے گیا لوٹنا چاہتا ہے، کس حال میں زہرہ اطہر کا سامنا کرے گا؟ اور پھر اوپر سے رسول گرامی اسلام بھی کہہ رہے ہیں یا علی چلو ہماری دعوت کرو، ہمیں اپنے گھر لے جاؤ۔ روایت میں ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام اور مولا علی اور کچھ صحابی بھی ہمراہ ساتھ چل پڑے ہیں خانہ علی کی طرف۔ یہ دونوں ہستیاں پہلے داخل ہوئی ہیں، اب جو داخل ہوئی ہیں تو دیکھتے کیا ہے، محراب عبادت میں سیدہ کھڑی ہیں اور پیچھے ایک ظرف ہے جو غذا کا پر ہے کہ جس سے دھواں بلند ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس ظرف پر امیر المومنین کی نگاہیں پڑی ہیں، آنکھوں میں چمک آئی ہے، رسول خدا نے فرمایا ھذا لسخائک یا علی، یہ اس عطا کی وجہ سے ہے جو تو نے مقداد کو۔ عجیب ہے عطا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور عزیزان گرامی اب دیکھیے یہاں پہ بھی تھوڑا سا لطیف نکتہ ہے، یوفونا فعل مضارع غائب، یعنی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی، وہ وفا کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ انما نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، انما نطعمکم یعنی تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن، ہم تمہیں کھلاتے ہیں، وہ نظر پوری کرتے ہیں، وہ یعنی یہ قول خدا کا نہیں ہے، یہ قول خود زہرا کا ہے۔ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا بعین ہی قول خدا قرآن میں رکھا ہے۔ ہم تمہیں علماء کرام فرماتے ہیں یہاں ایک یقولون ہے پوشیدہ، وَيَقُولُونَ، اور پھر یہ لوگ جو خدا کی راہ میں کھلاتے ہیں یہ کہتے ہیں انما، ہم لوگ نطعمکم صرف اور صرف لوجہ اللہ۔ یہاں بھی ایک عجیب منظر ہے،
دیکھیے اگلی آیت کیا ہے، وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، تم سے کسی بدلے یا کسی شکریہ کی چاہت، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اور وہ فضیلت کیسے؟ عزیزان گرامی دیکھیے، اب مجھے چاہت ہوئی تھی کہ اپنا پسینہ پونچھوں، میں نے آپ سے ٹشو کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ ہے دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ ہوتا ہے قلبی چاہت۔ تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ، قلبی چاہت پہلا مرحلہ، سوال یا مطالبہ دوسرا مرحلہ ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے حوالے سے جا بجا ما اسألکم علیہ اجر، ہم کسی اجر کا سوال نہیں کرتے۔ نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سوال نہ کرنے کی۔ ممکن ہے دل میں خواہش ہو، ممکن ہے دل میں خواہش ہو، جیسے بھائی کئی چیزیں میرے دل میں خواہش ہو رہی ہوں گی کہ آپ ایک نعرہ لگائیں جو آپ نہیں لگانا چاہتے، لیکن میں مطالبہ نعرہ رسالت ایمان یکزبہ بے بہانہ رہے داری رحمت جناب سیدہ بآواز بلند صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی مطالبہ ہے دوسرا مرحلہ، سوال ہے دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ ہے اس سوال کا ارادہ پیدا ہونا۔ انبیاء کے اجر رسالت کے سوال کا تذکرہ ہوا، ارادے کی نفی نہیں ہوئی۔ کئی دفعہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے لیکن مطالبہ نہیں کرتا۔ اور جب اہل بیت کی باری آئی تو یہاں پر یہ نہیں کہا لا نسألکم علیہ اجرن، بلکہ کہا لا نرید منکم اجرن، یعنی تم سے کسی اجر کا اصلاً ارادہ ہی نہیں۔ یعنی وجہ خدا ایسا جلوہ گر ہے، یعنی کیا مقام ہے، جیسے ارادہ ہی نہ آنے۔ یعنی آپ دیکھیے جسے بھی عطا کریں گے نا، ہلکی سی خواہش فوراً دل میں پیدا ہو کہ اگلی دفعہ جب آپ میرے پاس سے گزرے گا تو کم از کم پہچان لے گا۔ لیکن نہیں رہ سکتے، یہ ارادہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کس قدر خدا ان کے سامنے متجلی ہے، کس قدر یہ ذات پروردگار میں ذوب ہیں کہ لا نرید، اصلاً تمہیں ہم ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارا سارے کی ساری توجہ عطا میں بھی خدا کی طرف۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، پوری آیت کے بعد یہ نور کہاں ہے؟ اللہ نور السماوات فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا، ان گھروں میں یہ نور خدا ہے کہ جن گھروں کو خدا نے چاہا ہے بلند کرے۔ ان گھروں کا وصف کیا ہے؟ ان گھروں کا وصف ہے رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارت عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یاد خدا سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی بلا مادی کام ہے عطا، غافل نہیں کرتی۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور پھر عجیب ہے، پروردگار بھی احسان رکھنے والا تو نہیں نا۔ انہوں نے یہاں کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بھائی خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں، تم سے نہ بدلہ چاہیے، تم سے نہ شکریہ چاہیے۔ اللہ نے باقی بات کی تمام آیات ان نعمتوں کی ذکر کی کہ جو اس عمل کے نتیجے میں ان کو عطا ہوگی، اور 22ویں اور آخری آیت ان ھذا کان لکم جزاء وسعیکم مشکورا، یہ سارے کی ساری ان سے جزا نہ مانگنے کی جزا ہے، اور ہم تمہارے کام پر شکر گزار بھی۔
واہ واہ اعجاز قرآن. سبحان اللہ سبحان. اور عزیزان گرامی اب پروردگار نے ایک ایک کر کے ان نعمتوں کو بیان کرنا شروع کیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں تو خدا کی خاطر کھلاتے ہیں, تم سے نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم تو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس دن سے کہ جس دن کی شدت, جس دن کی سختی ناقابل توصیف ہے. پروردگار نے پھر عطاؤں کا سلسلہ بتانا شروع کیا. اب وہ دن ہے کہ جس دن اول و آخر پریشان ہے. معاشر کی سختیاں, بہشت اور جہنم ایک کتاب ہے بہترین, علامہ مجلسی کی کسی نے اقتباس کر کے ایک کتاب تیار کی ہے, بہشت اور جہنم کی تصویر آیات اور روایات کی روشنی میں. اردو میں ترجمہ ہو گیا, بڑی پیاری کتاب ہے. وہاں مختلف روایات تذکرہ ہوئی ہیں کہ جس میں وہ مناظر موجود ہیں. مناظر کون سے موجود ہیں؟ جن مناظر میں معاشر کے میدان میں لوگوں کی صلوات پڑھے محمد والے محمد. معاشر کے میدان میں لوگوں کی حالت ہو. یعنی وہ دن جس دن بھائی بہن سے بھاگ رہے, وہ دن جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے اور کہہ رہے ہیں کاش میں مٹی ہوتا ہے, کاش میں فلاں کو اپنا رفیق نہ بناتا. اولین و آخرین کے چہروں پر عبوس اور پریشانی کے آثار موجود ہیں. پہلا انعام جو ان ہستیوں کو پروردگار نے عطا کیا, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. پہلی بات, اس دن کے شر سے ہم ان ہستیوں کو محفوظ کریں گے, اور صرف محفوظ نہیں کریں گے, وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسَرُورًا, بلکہ ان کے چہرے پر شادمانی کے اثرات دیکھو گے. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً, اور ان کے دلوں میں سرور کی کیفیت ہوگی. یہ انعامات ہیں. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسَرُورًا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. اس صبر کے نتیجے میں انہیں جنت عطا ہوگی اور ریشم. متکئین فیہا علی الارائک, کیفیت کیا ہوگی؟ تختوں پر تکیے لگائے ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھے ہوں گے. لا يرون شمسا ولا زمہریرا. پھر جنت کے اس منظر میں نہ ہی گرمی کی شدت ہوگی, نہ ہی ٹھنڈ کی کیفیت ہوگی. ایک پرسکون ماحول. کیسا؟ دانیۃ علیہم ظلالھا, جنت کی چھاؤں آگے بڑھ بڑھ کے ان کے سروں پہ جھکے گی. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, نہ فقط چھاؤں بلکہ درخت اپنے ساتھ میوے لے لے کر بارگاہوں میں پیش کریں گے. اٹھائیے اٹھائیے. اذان کرامی یطاف علیہم بِآنِیَةٍ من فضة, اور پھر انہیں سیراب کروایا جائے گا ایسے جاموں سے کہ جو جام چاندی سے بنے ہوں گے. وَقَوَارِيرَ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ, اور ایسے جام کہ جو شیشے کے ہوں گے, لیکن یہ شیشہ بھی کیسا کہ جس کو دیکھنے پر چاندی کا احساس ہے. شیشہ بھی ایسا جسے دیکھنے پر چاندی کا احساس ہوگا. ایک ایک کر کے اوصاف بیان کیے گئے. اور پھر ایک آخری وصف عجیب ہے. علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة. یہ سارے بیان کرنے کے بعد آخری وصف. پھر جنت کے اس ماحول میں یہ جو ساری سیرابی ہو رہی ہوگی, اس سیرابی کا بانی جانتے ہیں کون ہوگا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور خلاصہ اس پر کر دوں, یہ وہ ہستی ہیں جن کا ساقی خود خدا ہو. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
یہ تمہاری ہے جزا وسعیکم مشکور۔ پروردگار نے عجیب قصیدہ پڑھا میری سیدہ کے شان میں، بڑا سختی والا دن ہے، لیکن روایات کہتی ہیں کہ اس دن 4 ہستیاں میدان معاشر میں سوار آئیں گی، 4 ہستیاں سوار آئیں گی۔ باقیوں کی سواری معمول کی سواری ہے، لیکن ایک سواری ایسی آئے گی کہ جیسے ہی وہ میدان معاشر میں داخل ہوگی اعلان ہوگا، یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، اے محشر کے میدان میں کھڑے میرے انبیاء، اے محشر میں کہ میدان میں کھڑے اوصیاء اولیاء، اولین و آخرین، سروں کو جھکاؤ، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ لأن فاطمہ تمر الصراط، اب میری کنیز زہرا صراط کو عبور کرے گی۔ اور عزیزان گرامی اہتمام عجیب ہے، 70,000 حوریں داہنی جانب ہیں جناب سیدہ کی، 70,000 حوریں باہنی جانب، اور ایک عجیب اہتمام کے ساتھ ایک قبہ اور ایک گنبد بنا ہوا ہے جو سراسر نور ہے، کہ جس میں سیدہ کی سواری آگے چل رہی ہے۔ وہ روز کی جس روز اولین و آخرین، اور عزیزان گرامی شاید یہی منظر ہیں جو مصطفیٰ کی نگاہوں میں ٹکے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کلما دخلت قام الیہا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں یہ سب منظر موجود ہیں کہ یہ وہ زہرا ہے کہ جس کے لیے ہاتف غیبی ندائیں دے گا اور تمام بشر کا سر جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عائشہ کی روایت ہے، جب بھی داخل ہوتی مصطفیٰ بے قرار ہو کے اٹھ جاتے، رحبا بہا مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کرتے۔ عزیزو یہ کوئی بیٹی والا سلوک نہیں ہے۔ قبل یدیہا، مصطفیٰ زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ ذرا منظر تصویر کیجیے، میں کہوں گا 1,24,000 انبیاء اگر اس دربار میں مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور مصطفیٰ زہرا کی آمد پر کھڑے ہوں تو فقط مصطفیٰ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء احترام میں کھڑے۔ اجلسہا مجلسی، زہرا کو لا کر اس جگہ بٹھا دیتے جہاں خود مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ اور یہاں قبلہ نقن صاحب کا جملہ کمال ہے، کہا روایت نے تو یہ نہیں بتایا کہ جب زہرا بیٹھ جاتی مصطفیٰ کہاں جاتے، نہیں بتایا روایت نے، لیکن خاموشی یہ بتاتی ہے جب تک زہرا بیٹھی رہتی اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور آپ کی رحمتوں کو تمام کریں، میں کہوں گا شاید یہ استقبالات ہیں جو زہرا کی آنکھوں اور ذہن میں ٹکے ہوئے ہیں، اور تاریخ نے پھر دیکھا ایک وقت وہ ہے کہ بابا کے بعد زہرا کو مسجد میں آنا پڑا۔ اجرکم اللہ، زہرا کو مسجد میں آنا پڑا۔ اب جو مسجد میں داخل ہوئی ہے نا جناب زہرا، ایک مرتبہ زہرا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، ایک مرتبہ نظر آیا ہوگا، نہ جانے وہ کیا منظر دیکھا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زہرا نے چیخ کے رونا شروع کر دیا۔ کیا یاد آ گیا؟ بی بی بابا کے بغیر ممبر کے رونا آیا، بی بی بابا کے بغیر اس مسجد میں داخل ہونے پر رونا آیا، یا نعوذ باللہ بی بی کسی نے ایسا سلوک کیا کہ تجھے رونا آیا؟ میں تیسری بات کو ترجیح دوں گا، جانتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ یہی زہرا جب اسی مسجد میں اپنا مقدمہ پیش کر رہی تھی، ایک وقت وہ آیا، یبن ابی کہا افی کتاب اللہ
لیکن زہرا اپنے باپ کی وارث نہ بنے. پھر جو جملہ شدید ترین میری بیوی نے کہا, ہاں وراثت نہ ملنے کے کچھ سبب ہوتے ہیں. ہاں اگر باپ مسلمان اور بیٹی کافر ہو جائے تو اسے وراثت نہیں ملتی. یا یہ بتاؤ میرے بارے میں یہ گمان ہے کہ زہرا نے بابا کا دین چھوڑ. منڈی بہدین دے انہاں دی شفا یابی واسطے بلند صلوات. شب جمعہ لائٹ چیک کرنا, شب دعا شب مغفرت ہے. تمام مرحومین واسطے بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین واسطے, شہدائے ملت, شہدائے غزہ و فلسطین, لبنان, ایران, تمام شہداء واسطے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. پروردگار محمد و آل محمد دی عزت و عزت صدقہ بانیان مجلس آزاد آئے تمام اپنی بات خدایا حاضرین دی حاضری, پڑھن والے دی پڑھائی, ماتمداران دی ماتمداری, نوا خانہ دی نوا خانی, ساڑھے ساریاں دے پرسے بارگاہ امام زمان قابل قبول بنا. ساڑھے مولا و آقا نو ساڑھے تے خوشنود و راضی فرما. شب جمعہ شب مغفرت شب دعا ہے, جڑے دعا دی امید لے کے تیری بارگاہ چاہے. سیدہ کونین دا واسطہ وسیلہ انہ دی عزت و عظمت دے صدقے تمام دیاں مناجات دعاواں حاجات بالخصوص تمام مریض اور بالاخص ثقلین عباسہ بنڈی بہدین شدید علیل انہوں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور جتنے ہاتھ تیری بارگاہ بلند ہیں انہوں نے دعاواں تو علیم و بذات صدور بہتر جان دیں انہوں قبول فرما. شبیر شاہ صاحب مریض ہیں پروردگارہ انہوں شفائے کلی عطا فرما. انشاءاللہ باقی دعاواں دل وچ رکھسو. میرا موضوع ہی دعا ہے اور جناب سیدہ دی چند دعاواں دی تلاوت تھوڑی بارگاہ انشاءاللہ اسی. اور پاک بی بی دا واسطہ وسیلہ مسلمانہ حیا نہیں کیتا, خدا دی ذات دے بارگاہ بہت بڑا حیا ہے, بہت بڑی عظمت ہے جناب سیدہ دی. انشاءاللہ دعاواں تسی دل وچ لے کے آسو, پاک بی بی دے صدقے خدا انہوں نے قبول ہو. مرسی ہمیں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند الصلاة ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير
الحمد لله الذي نبر قلوبنا بغم الحسين ابن علي الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وسيله ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدة الراغية المرضية والبتول الأزرق والمخدومة المعصومة المظلومة جدا وسدي آيت مخدومة والمظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت لي مصائب لو أنها صبت لليوم سرنا لياليا جیڑیا دیا ای بابا تیرا کفن یہ جمیلا نہیں ہویا مسلمانا انج ظلم ڈھائے ندیت پونا دی کالیا راتج بدل وجنا اجرکم اللہ جڑے مکان دے منائے بیٹھے ہوئے امام زمان توڑیا مکانا نو قبول کرے جیڑا پردے چ بیٹھا روند ہے جس لے ماں تے حملہ ہویا ہے بے ساختہ بی بی آکھے یا مہدی آؤ میرا بچڑا مہدی آج تائیں جیڑا پردے چ بے کے روندہ پہ ہے میں ماں سجدی رہی ہے میں ماں دا بدلہ نہیں لے سکیا میں پیدا بعد نبی دے تھی نبی کو تے جیڑا حق ملیا ہے درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم تے آئے کچھ مسجد پاک دے باروں تے کچھ حصہ حسن دی اومیات اتے تے بان تیر لگے چودھاروں کچھ حصہ ڈھیائے امال مسائب کو جڑا سین گھدائے بازاروں ہزاروں مقان دے من آئیو ایک جملہ اور عرض کردہ میں پیدا اوہو مسجد نبوی تے اوہو ممبر بابے دا تے اوہو پاک رسول دیئے
غور کر سمے پیدا اوہو منبر باویدہ تے وہ پاک رسول دی دیئے ہویا گائے چنے سند دے ٹکڑے آئیو جا جا تو حق پیو دا منگ دی اجرکم اللہ توڑی آنکھی دا وضو ہو گیا یہی مقصود آئی بڑی سونی ابتدا مجلس دی قبلہ خاور تقوی صاحب سونا پرسا سونی ابتدا مجلس آزادی اکھی دے وضو نال بغیر کسی تمہید دے اپنے موضوع تے دعا اور جناب زہرا تے خوش قسمتی ہے کہ شب جمعہ شہادت ایام جناب سیدہ کونین اور ساڑھے جائے گناہگارانو پاک بی بی دے صدقے موقع ملے کہ بی بی دی دعا دے چند جملے اسی سارے مل کے پڑھیے بھی صحیح تے اپنی دعاوانو بی بی دی دعاوان دے نال متصل کر کے بارگاہ خدا دے وچ قبولیت واسطے سارے جھولیاں بھی پھیلاؤ ہاتھ بھی پھیلائے بیٹھے ہو اپنے واسطے نہیں اپنے مرحومین واسطے اپنے خانوادے واسطے تمام نو دعاواں واسطے یاد کرو چونکہ اج دی شب ہے ہی شب دعا بالخصوص اپنے مرحومین واسطے پہلی روایت جڑی تواڈی خدمت وچ عرض کرن لگا راوی ہیں جناب حسن مجتبی کون جناب حسن مجتبی میں کوئی اور تمہید نہیں بیان کی تھی کوئی فضیلت بی بی دی بیان نہیں کی تھی بغیر کسی تمہید دے پہلی روایت شروع کر رہے ہیں جناب حسن مجتبی آدن میں آپ گواہ ہاں اپنی ماں دا میری ماں دا شب جمعہ معمول کے ہے دو طرح دی روایت ہے ایک روایت شب جمعہ دا لفظ ہے دوسری روایت وچے رات دا ذکر موجود ہے جناب حسن مجتبی علیہ السلام فرمانے رائے تو امی فاطمہ میں آپ اپنی ماں دا گواہ ہاں جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دا قامت فی محرابها لیلتها حتی انفجر الصبح میری ماں سر شام مصلی عبادت تے آویا یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی دوسری روایت میرے کو دوسری روایت بھی موجود ہے لفظ ہے شب جمعہ دا کہ میری ماں شب جمعہ جنہیں آج شب جمعہ ہے مصلی عبادت تیامن ہاں حتیٰ کہ صبح نمودار ہو وجہ سمیتوا یعنی آدھنے میری ماں دا معمول ہے سمیتوا میں آپ اپنیاں ماں دیاں دعاواں سنداس کیڑی کیڑی دعا تدعو للمؤمنین والمؤمنات وَتُسَمِّيهِمْ میری ماں مومن تے مومنات دے نا لے لے کے دعا کر دیا غور فرمائے سو چونکہ جڑا میرا موضوع ہے میں اس تی گفتگو کرنی ہے فضائل جناب سیدہ ایک جھلک بیان کرن واسطے بھی ٹائم چاہی دا میں نہ چاہتا کہ توڑا ذہن منتشر ہوئے موضوع تو علاوہ کہ جناب سیدہ دی سیرت کیا ہے ساڑھے واسطے سیرت بھی ہے بی بی دا پیغام بھی ہے اور حسن مجتبی جا معصوم راوی ہے فرزند جناب سیدہ کونین راوی ہے کہ میں اپنی ماں دا آپ گواہاں رہے تو میں آپ ویکھیا بھی ہے میں سنیا بھی ہے میری ماں رات بھر مصلی عبادت رویا دوسری روایت ہے کہ میں اپنی ماں دا گواہ ہاں میری ماں شب جمعہ مصلی عبادت دے آویا کسی وقت راقیتاً ساجدتاً کسی وقت رکوع کسی وقت سجدہ کسی وقت قیام
اور وقت اس تو علاوہ جڑا بھی وقت ملیا میری ماں تدعو للمؤمنین والمؤمنات مومنین و مومنات واسطے نا لے لے کے کرنا دعا کرنا. جناب سید حسن مجتبی علیہ السلام دن ولا تدعو لنفسها بشیء فقلت لها یا اماہ لما لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک. امام حسن مجتبی دن میں ماں دے کولو سوال کیتا اما رات ڈھلی تسا مسلح عبادت دے آئے تسبیح تحلیل رکوع سجود اور اس دے نال نال مومن تے مومنات واسطے نا لے لے کے تسا دعاواں کیتیاں ماں ساری رات گزر گئی حتی انفجر الصبح حتی کہ صبح نمودار ہو گئی جویں تسا مومنین تے مومنات واسطے دعاواں کیتیاں اپنے واسطے کوئی دعا نہیں کی تھی. جناب سیدہ فرمایا فقالت یا بنیا الجار ثم الدار. جڑے دوست متوجہ ہو بی بی دا معمول اور بی بی دی سنت و سیرت سننا چاہتے ہو حسن مجتبی دی زمانی اپنی ماں دا معمول دس رہے. میری ماں جواب دے ویا میرا حسن لال اجے میں اپنے محبات شیعہ تو واسطے دعا تو فارغ نہ ہوئی. الجار ثم الدار عربی دا مقولہ ہے مطلب ہے پہلے پڑوسی اس تو بعد اپنا گھر. کتنی محبت ہے جناب زہرانو کتنے خوش قسمت آسی کوٹے آلے اسی 1400 سال بعد اسی یاد پہ کر دیا حسین دی ماں حسن مجتبی علیہ السلام دی زبانی 1400 سال پہلے سن مسلح عبادت تے ساڑھے واسطے دعاواں کر کے ٹوریے. اگر محسوس نہ کرو تو ایک سیرت دا جملہ پیغام با بی بی دا پہنچا دے ماں. حسن مجتبی علیہ السلام دا روایت کرنا اور لفظ استعمال کرنا کہ رہے تو میں آپ ویکھے ادھا مطلب کہ وے کہ جناب حسن مجتبی رات بھر اپنی ماں دے نال باشمول عبادت رہے دعائچ بی بی دے نال شامل رہے. ادھا مطلب ہے کہ جناب سیدہ ماما بہنا جملہ غور نال سنو ہر مجلس ناریاں واسطے نہیں ہوتی کچھ سنجیدہ موضوعات دعا اور جناب سیدہ دا معمول سیرت اور پیغام واسطے بھی تھوڑے دے اذہان نے تو وسعت پیدا کر سو اور قلب جگہ دے سو کہ گواہی دے رہے ہیں کون اپنی ماں دی گواہی دے رہے ہیں معصوم بیٹا حسن مجتبی کہ میں اپنی ماں دا معمول بیان کر رہا کہ میری ماں مسلح عبادت تیرا مطلب ہے جناب سیدہ خود اکلے کھڑے نہ ہوندے جس وقت آپ مسلح عبادت بچھے دیان اپنی اولاد نو اپنے نال آمال اور دعاواں دے وچ شامل کر دیان. پریشان تو نہ ہو گئے میں اور توہان پیغام دیتا نے کہ شب جمعہ اگر دعائے کمیل دی تلاوت کرن لگو حدیث قصہ پڑھن لگو دعائے توسل پڑھن لگو زیارت عاشوراء پڑھن لگو یا کوئی اور عمل کرن لگو ظاہر شب جمعہ شب عبادت ہے شب مغفرت ہے شب دعا ہے تے اے نہ ہوئے کہ تسی خالی آپ مسلح عبادت تے ہوو تے بیٹا اور بیٹی ٹک ٹاک تے یا کسی اور موبائل دی گیم تے مصروف ہون. اگر سجے پاسے بیٹا ہوئے تے کھبے پاسے بیٹی مطلب ایک خانوادے نو شامل کرو دعائے کمیل پڑھو سارے خانوادے نو شامل کر کے حدیث کے ساتھ ہی تلاوت ہوئے بیوی بھی موجود ہوئے شوہر بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے بیٹی بھی موجود ہے دسو اس دعا دا کے ماحول ہو سی اور دی کتنی تاثیر ہو سی. کیا جناب سیدہ کونین دیا کنیزہ بھی موجود ہون جناب سیدہ کونین دے غلام بھی موجود ہون اور ذکر بھی جناب علی و بطور و اولاد علی و بطول تو ہوئے کیا ذات خدا خوش ہو کہ دعا قبول کرسی یا نہیں. درس ہے میرے دوستو پریشان نہ ہو سو ساری ذمہ داری ہے درس ہے پیغام ہے جناب سیدہ دا کہ اگر اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے بات انتظار نہ کر کہ میرا بیٹا آجے تا بڑا ہو سی سکول جاسی اپنے سکول آلے جانن یا مدرسے آلے نہ
آدن ماغوش مادر سب تو پہلا مدرسہ ہے اپنے بیٹے اور بیٹی دی تربیت و تعلیم دا آغاز اپنی آغوش تو کر اپنے گھر تو کر اپنے مسلح تو کر جناب سیدہ دا دوسرا پیغام تربیت اولاد واسطے پریشان نہ ہو سو جناب حسن مجتبیٰ جنہیں سید الانبیاء دی کچہری چوٹ کے گھارا منا پہلا سوال حسن لال کتھو آ رہے ہیں اما نانے دی کچہری چو میرا لال دسنا تیرے نانے دی کچہری دے باچے چاج کیڑے کیڑے پیغامات الہی نازل ہوئے حسن مجتبیٰ بسم اللہ پڑھ کے تمام آیات الہی دی تلاوت کر کے سناونا اما مادر گرامی نو لازا گزریا جناب علی ابن ابی طالب گھر تشریف لے کے آونا جناب سیدہ کونین انہا آیات الہی دی تفسیر دے اتے بحث کرن لگ پمانا مولا امیر دے نام جناب امیر علیہ السلام فرماونا زہرا تو دربار اچ گئی نہیں ساریاں آیات الہی میرے تے تواڈے واسطے ہے ورنہ وہ جان دے لوح محفوظ دا مطالعہ کرن والی ہستیاں زمین تے بہ کے قرآن نازل ہون تو پہلے حسن مجتبیٰ جیسی ہستی جڑا زمین تے بہ کے قرآن دی تلاوت کرے اس نو حسن مجتبیٰ دے تے حسن مجتبیٰ دی ماں نو جناب زہرا دے میرے تے تواڈے سکھاون واسطے پیغام جناب سیدہ جواب دے منا اے ابو الحسن میرا لال حسن مجتبیٰ میں ساریاں آیات الہی تلاوت کر کے سنے مولا امیر علیہ السلام نے میرا بھی دل چاند ہے یہ اسی تبارو گھارو آوی ہے نا تے سانتا پہلا سوال گھارا لے کر دن میں جڑی صبح اسی لسٹ دے کے بھیجی آئی وہ پوری ہوئی ہے یا کوئی نہ علی و بطول علیہ السلام دے گھر دا معمول کیا ہے کہ گھر آیا ہے بیٹا آیات الہی دی تلاوت شور گھر داخل ہویا ہے اور کوئی سوال نہیں انہا آیات الہی دی تفسیر تے بحث ہو رہی ہے جناب امیرہ کیا میرا بھی دل چاہتا ہے میں حسن دی زبانی قرآن سنا اللہ اکبر اللہ اکبر علی مال قرآن والقرآن ہو کتنی محبت ہے اس گھر میں قرآن دنال وسیعت نامے جتے اور وسیعت موجود ہے جناب سیدہ دی وسیعت آئی ابو الحسن میرے ٹرن تو بعد میری قبر تے آندے رہے تے آیات الہی دی تلاوت کر دے قرآن دی تلاوت مرن تو بعد بھی میں ذمہ داری نال جملہ ادا کر رہے ہیں میرے دوستو جس دا مرضی ہے بی دا وسیعت نامہ پڑھو ابو الحسن میرے مرن تو بعد بھی میری قبر تے تلاوت ہے قرآن بی بی آکھیا ٹھیک ہے تسی کل ذرا جلدی آوے جائے پردے تشریف فرما سو میں بیٹے دے کولو سن سا تسی بھی سن لے تربیت اولاد دا سنہری اصول دوسرے دن جناب امیر جلدی تشریف لے کے جناب حسن مجتبیٰ داخل ہوئے جناب سیدہ نے آیات الہی دی تلاوت سنی اج زبان اچ لکنت ہے جناب حسن مجتبیٰ کیا اماں آج لگتا ہے میرے تو کوئی عظیم ہستی پردش موجود ہے قرآن بھی ہوئی ہے حسن بھی ہوئی ہے کہ ہاں میرا لال تیرے بابے نو شوق آئی تیری زبان جو قرآن سنتا پاک بی بی کا پیغام ہے بیٹا بارو آوے زبان بھی چیک کرو دے کن بھی چیک کرو پوچھو کتوں آیا ہے میرا لال تربیت دا پہلا اصول ہے بچہ دی عادت ہے اگر مجلس چواسی کوئی نہ کوئی قصیدے دا جملہ کوئی نہ کوئی نوح خانی جو باتمداری چواسی نوحہ نہ بھی پڑھ سکسی نو اختہ کوئی نہ کوئی جملہ ضرور زبان تے دورا رہا ہو سی قرآن پڑھ کیا سی قرآن دی کوئی آیت کوئی نہ کوئی تلاوت کر سی اور اگر کسی محفل موسیقی چوٹ کیا سی کوئی نہ کوئی گانے دا جملہ اس دی زبان تے وہ اپنی فطرت دے مطابق دورا رہے ہو سی بی بی آکھے اگر قرآن سنتے اللہ دا شکر ادا کر بی بی دی سیرت دے مطابق اور اگر بچے دی زبان تے گانا ہے تے دا مطلب ہے کہ بچے دی محفل درست نہیں ہے اس دے بارے توجہ کرو جناب سیدہ دا پیغام مل کے صلوات پڑھ سو اگر تھکے نو تو ایک والی اور بھی صلوات دی تلاوت فرمائے سو
ہمارے دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان یعقوبہ بے بہا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات۔ بس میں اگلی روایت تھوڑی خدمت چرچ کر رہے ہیں۔ پچھلی روایت سیرت واسطے بھی کافی ہو گئی، پیغام بھی کافی ہو گیا۔ دو بی بی دے پہلو میں عرض کیتے ہیں۔ ایک تا آپ فقط شب جمعہ مسلح عبادت تے آؤ تے عبادت شرکت نہ کرو، اپنے خانوادے نو بھی نال شامل کرو۔ دوسرا بی بی دا پیغام ہے، میرے اور تیرے واسطے سنت ہے، سیرت جناب سیدہ ہے کہ جس وقت ہاتھ دعا واسطے بلند کرو تے وقت فقط اپنے واسطے نہیں، اپنے مومن بہنا تے بھائیاں واسطے بھی جی دعا۔ اس واسطے نماز شب وچ کم از کم 40 مومنہ واسطے میں ان اس تو کے جملے نہ عرض کر سکتا، ورنہ تواتر اجماع میں جامع صادق کے میرے کو روایات موجود ہیں جس سے ایک روایت میں بیان کرتا ہے۔ چند دن پہلے ساڑی کو ورکشاپ ہے راجہ ناصر صاحب دے مدرسے جو تھے، ایک دن پورا موضوع پاس رہا کہ مومن بھائی واسطے دعا منگن دا اجر کیا ہے۔ اسے جو ایک جملات کرتا ساڑھے ایک استاد محمد علی ممتاز صاحب ڈاکٹر پی ایچ ڈی، انہاں ایک دن بی بی دے ایام 13 جماعت الاولیٰ دے حساب نال پورا ایک موضوع پاس رہا اسے ایک نشست دے وچ کہ ایک دعا اپنے واسطے منگسو تے ایک گناہ ہے، مومن بھائی واسطے منگو تے 1 لاکھ گناہ تو آنا جر مل سی، 1 لاکھ گناہ۔ اور بات تو ان خوشخبری دینا لے تے آمین آکھڑا لے بات اور کوئی نہ حسن اللہ دے فرشتے آسن۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ مومن بھائی کی غیبت میں اس کے لیے دعا کرنے کے صدقے میں تمہارے اوپر رزق کی بارش کرے گا۔ جیڑا بندہ رزق دی تنگی واسطے مشہور ہے، کسی وجہ تو مصیبت مبتلا ہے، اپنے مومن بھائی واسطے دعا اس نو دسن دی ضرورت نہیں ہے۔ خدا وند عالم اس تواتر نال روایات ہے، میں اس پاس نہ جا سکتا، لیکن بی بی دی سیرت دا جملہ ہے کہ بات کنوسی نہ کرو۔ بی بی آکھیا الجار ثم الدار، پہلے دوسرے بات اپنے واسطے یہ دا اجر کیوں سی، او دعا جڑی دوسرے واسطے کر رہے ہیں تیرے حق وچ پہلے اللہ قبول کر سی۔ اچھا بی بی ایک دعا منگن دا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور انہاں واسطے ایک بہترین نسخہ ہے جنہ بندیاں نو نیندر نہیں آندی۔ یہ نیندر دا سان پتہ نہیں لگتا جنہ نا آویندی ہے۔ نیندر کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، انہاں کو لو پوچھو جنہ نو کسی وجہ تو نیند نہیں آندی اور ٹیبلٹ لے کے سمدیں، انہاں کو لو پوچھو کہ اصل حقیقی نیند دی تاثیر اثر اور سکون کتنا ہے، اور اگر نہ آوے تو ایک رات بھی جا کے گزارنا یہ انہاں واسطے تے جنہ جڑے لوگ بے چین راندے پریشان راندے انہاں واسطے اس بی بی دا نسخہ ہے۔ میں ڈھیر ساری دعاواں منتخب کیتے لیکن ساریاں نہ پڑھ ساں، بس ایک دعا تواڈے واسطے خوبصورت دعا دے منگن تو پہلے بی بی نے اللہ دے 4 اوصاف بیان کیتے۔ میرے خیال پہ سارے گھبرائے بیٹھے ہو، میں تسی جمیں بھی سنو پڑھ سا میں اپنے موضوع دے مطابق کی، اور میں ایک جملہ بھی میرے ایک دو روایات فضیلت دیا میں زینے چاہیے میں پڑھ سا، لیکن نہیں میں کہا میں شاید موضوع تو ہٹ جاواں، چونکہ بندہ پڑھن لگے تو دور نکل میں دے بعد فضائل ہوں تو بعد تو بھی جناب سیدہ دے تے بعد بندے کو لو رکنا بھی مشکل ہوئے دے بعد فضائل تو فضائل، لیکن میں بغیر کسی تمہید بی بی دی دعا نو منتخب کیتا ہے، اور دعا نو تواڈی خدمت چرچ کرساں جڑے تفصیل نال پڑھنا چاہتے ہیں 2 کتاباں دا حوالہ دے ساں، اتھے بعد بہت ساری بی بی دیاں تفصیلی دعاواں میں تاں 2 3 لانا لیاں منتخب کیتیاں۔ کتاب دا نام ہے فاطمہ تو زہرا من المہد الی اللحد، آیت اللہ سید کاظم قزوینی دی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دا ایک پورا باب ہے حضرت زہرا اور دعا، اور بی بی دیاں دعاواں اصل متن دے نال
موجود ہیں، بخار واسطے دعا موجود ہے، اکھی تکلیف واسطے دعا موجود ہے، اور اس دعا دا نام ہے دعائے نور. میرے کو بھی موجود ہے لیکن میں شاید پڑھ نہ سکتا. دعائے نور بھی اس وجہ دعا دے لفظ نور بار بار استعمال ہویا، اور بخار واسطے بہترین نسخہ ہے. حضرت سلیمان فارسی نو بی بی نے تعلیم دیتا، بی بی نو سید الانبیاء نے تعلیم دیتی. بی بی نے تھے دعا منگن دا طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ براہ راست ساڑی دعا شروع بھی دال روٹی تی ہوندی ہے تے دال روٹی تے مک میں دیئے. بی بی آکھیا جس وقت اللہ دی بارگاہ دعا کرنی ہوئے سب تو پہلے اوصاف الہی نو، صفات الہی نو پہلے ذکر کرو، اللہ دیاں صفات نو بیان کرو، اس تو بعد وقت منگو جو کچھ منگنے. بی بی نے دو چیزاں منگیاں، ایک سکون، چونکہ دعا ہے بے قرارہ واسطے قرار، اور جنہاں نو نیند نہیں آندی انہاں واسطے نیند واسطے. اس تو پہلے بی بی نے 4 اللہ دے اوصاف بیان کیتے. اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو مل کے صلوات پڑھو. میں عرض کر بی بی فرمایا یا مشبع البطون. کل اختتام ہے اس روزہ مجالس دا انشاءاللہ. شہادت لیاقت کاری لیاقت صاحب پڑھسن. میں مسائب بھی آخری بی بی دیاں دعاواں 2-3 جڑیاں مسائب تے مشتمل ہیں وہی پڑھساں، اور انشاءاللہ توڑا گریہ اسے شامل ہو ویسی تاکہ پیغام زیادہ توڑی تک پہنچ بنجے. بی بی آکھیا یا مشبع البطون الجائعہ، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے. اللہ اکبر. بی بی دا پہلا جملہ. وات یا کاسی الجسوم العاریہ، اے بے لباس کو لباس عطا کرنے والے. یا ساکن العروق الزاربہ، اے بے چینوں کو چین دینے والا، اے بے قراروں کو قرار دینے والا. یا منوم العیون الساہرہ، اے بے نیند بے خواب آنکھوں کو نیند عطا کرنے والا. یعنی بی بی فرمائے رازق بھی ہوئیے، رزق دیوے تو ہو، لباس دیوان والا بھی ہو، چین دیوان والا بھی. سانتے بے چینی ہوئے تو سگریٹ پینا شروع کر دینے آتا، نشہ شروع کر دینے آتا، بس جی تھوڑی کی پریشانی ہے میں کیا کوئی ٹینشن ریلیز ہو بنجے. بی بی آکھیا بے ٹینشن ریلیز کرنی ہے تو وہ ذکر خدا دے ذریعے کر. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن. ان نشے تین تسکین تے آرام تے سکون نہیں دے سکتے. سکون دے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے. بات آکھیا اے بے خواب آنکھوں کو نیند عطا کرنے والا. سکن عروق زاربہ وعزن لعینی نوما عاجلا، پروردگارہ میں سکون عطا فرما اور میریاں اکھیں تے جلد نیند نو طاری فرما اور جاری فرما. یعنی یہ 2 آخری دعاواں، بے قرارہ نو قرار اور بے خواب اکھی نو نیند عطا فرما. یہ بی بی آکھا کہ جنہاں نو نہیں نیند آندی انہاں واسطے بہترین نسخہ ہے. مل کے ایک باری صلوات پڑھ سو. بارے دیگر صلوات. میں اگلی دعا شروع کر رہا ہوں میرے دوستو. خاور بھائی بھی اس گھرانے دی سخاوت توڑے سامنے بیان کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا جا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک 3 دیاڑے کربلا دا میدان ہوئے یا شیب ابی طالب ہوئے، اتھے اگر اے بھوکے روان پتے کھا کے گزارا کرن، پیاسے روان، انہاں دی اپنی مرضی ہے. اور سنتے دوان درس دیونا چاہتے ہیں کہ اسی رضائے خدا دے پابند ہاں کسی ہور دے پابند نہیں. ہاں رضان بے قضائی و تسلیماً لے امرے، یہ انہاں دا معمول ہے اور انہاں دی سیرت ہے خدا دی رضا تے رضا راضی رانا لے. ورنہ جس وقت جب چاہیں جہاں چاہیں یہ فرش پہ بیٹھ کر عرش سے دسترخوان منگوا سکتے ہیں. یہ فضیلت دا جملہ بھی ہوئے اور بی بی دی دعا دا جملہ بھی. البتہ میں کچھ دعا چھوڑ رہا. بی بی نے مسلح عبادت بچھایا، خارج ہے فاقہ، توجہ ہے، خارج ہے فاقہ
بی بی مسلح عبادت مسلح بچھا کے نماز پڑھی، میں تے تین درس دیتا کہ دعا منگنی ہے تو پہلے سجدہ خدا ادا کرو، سجدہ خدا ادا کرن تو بعد وہ دعا منگو۔ بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد دستے دعا بلند کیتے، آکھیا یا الہی و سیدی ھذا محمد النبی کا وھذا علی ابن ابی طالب عم نبی کا، پروردگارا ایک گھر بھی تیرے نبی دا تے تیرے ولی دا، اس وچ موجود ہے تیرا نبی اور تیرا ولی وسیع رسول۔ الہی انزل علینا موعدۃ من السماء کما انزلتها علی بنی اسرائیل، خدایا تیری کنیز پہ دعا کر دیئے، آج ساڑھے تے بھی اسی طرح معدہ دسترخان نازل فرما جویں تو بنی اسرائیل تے نازل کیتا۔ ربنا انزل علینا موعدۃ من السماء، بنی اسرائیل منگیا نا، منو سلوہ نازل ہویا، پاک بی بی آکھے آج ساڑھے تے بھی سے طرح معدہ نازل فرما۔ اور بی بی یہ بھی تشریف فرمائی اقلو منہا و کفروا بہا، انہا کھادا لیکن کفران نعمت کی تھی، شکران نعمت، منو سلوہ کھاندے بھی رہے لیکن وقت بھی۔ بی بی آکھیا اللہم انزلہا علینا فإنا بہا مومنون، میرے اللہ ساڑھے تے نازل فرما، اسی تیرے سامنے سر تسلیم خم کرن والا خاندان ہاں۔ دستے دعا اجے بی بی ہاتھ نہیں کیتے تلے، بارگاہ خدا دے وچوں دسترخوان نازل ہویا، جنت وچوں کھانا آیا، جنت دے کھانے دی خوشبو مشام علی ابن ابی طالب تک پہنچی، بے ساختہ پوچھا ساڑھے گھر تک کوئی چیز نہیں، یا زہرا یا بنت محمد انا لگے ہاذا، ایک کھانا کتھوں آیا ہے؟ جناب سیدہ جواب دیتا ہاذا من عند اللہ۔ اے ابو الحسن خدا وند عالم دی بارگاہ جو منگیا اور اسے نے بھیجے، مصطفیٰ بھی اس وقت موجود ہے۔ یہ منظر بیک کے دستے دعا بلند کیتے، اللہ دی بارگاہ جملہ سنو جناب سید الانبیاء دا، الحمدللہ الذی ارانی بنتن مثلھا کمثل مریم، خدایا میں محمد تیرا شکر ادا کردا، تو فخر مریم بیٹی عطا کیتی ہے میں۔ اے پروردگار مصطفیٰ تیرا شکر ادا کر دے تو فخر مریم کیوں؟ پیغمبر فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جس وقت حضرت مریم دے کول حضرت زکریا محراب وچ داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، حیران ہوئے نہ روٹی کھانا لیاونا میری ڈیوٹی آئی، میرے تو پہلے مریم دے کول کھانا موجود ہے۔ حضرت نے سوال کیتا، حضرت زکریا نے قال یا مریم انا لک ھذا، قالت ہوا من عند اللہ، یہی سوال حضرت زکریا نے کیا تھا، انا لک ھذا، مریم ڈیوٹی میری آئی، میرے تو پہلے کھانا کدو آیا؟ حضرت مریم فرمایا ہوا من عند اللہ، اے رزق کس بھیجیا؟ خدا بندے عالم نے بھیجیا۔ بس اے اسباب دیاں زندگی چ دعاواں، میں کہ میں مسائل دے بھی وہی جملے پڑھ سا جیڑا دعا دا حصہ ہے، الگ میں نہ پڑھ سا تاکہ کل زیارت پڑھن والے مکمل زیارت پڑھن۔ دعاواں جاری رہیاں، بابے تو بعد بھاویں 75 دہاڑے زندہ رہیے تے بھاویں 95 دہاڑے زندہ رہیے، مسلے تے ویندی ضرور آئی، بھاویں اساد دی ٹیک تے بنجے آ، بھاویں کنیزہ دے سہارے تے بنجے آ، بھاویں دیواراں دا سہارا لے کے اللہ دی بارگاہ ہے جو زخمی ہاتھ اٹھا کے ایک دعا عجیب دی دعا جاری رہی، لیکن لہجہ بدل گیا ہے حسین دی ماں۔ آؤ ہن جڑے دعاواں اپنیاں بی بی دی دعا دے صدقے قبول کراونا چاہتے ہو، ظاہر میں اگر مصحف تھے آساں تے میرا پڑھن دا لہجہ بھی تبدیل ہو سی، لیکن شاید میں دعا دے جملے صحیح ادا نہ کر سکا،
تہاڈی توجہ اگر پاک بی بی دیاں دعاواں والے پاسے ہو سی اور بی بی دے زخماں والے پاسے کہ جیڑی آدھی آئی میں ایک مقتل دا جملہ کسے کو سنیا کہ زینب غازی آوے نہ دنیا تے اس نو میرا سلام ہی دے تے میرے ہاتھ دا سیتا ہویا چولا بھی دے آکھے تیری ماں زخمی ہاتھ نال سیندی رہی ہے غازی تیری ماں زخمی ہاتھ دے نال ایک ہاتھ دے نال تیرا چولا سیندی رہی ہے ہاتھ اٹھائے ساتھی اللہم الیکا نشکو فقد نبی کا و رسول کا و صفی کا میرے اللہ میں تیری بارگاہ ہوں خالی دعاواں نہیں آج شکوہ کرنا آئیاں تے پہلا شکوہ کیڑا کیتا آدھیے میرے اللہ اجا میرے بابے دا کفنی میلا نہیں ہویا میرا بابا دنیا تو ٹر گیا خدایا او بابا جیڑا ہر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا لائی خدایا ویک اس یتیم پرور تیرے نبی دی دھی یتیم ہوئی ہے میرے سر تے ہاتھ رکھنا لا کوئی نہیں وردداد امت علیہا میرے اللہ مسلمانہ اینج کانڈ کر لئیے جمیں میں پہچان دے کوئی نہ ہوئے جمیں میں رسول دی لگ دی کچھ نہ ہوا خدایا میں آج شکوہ کرنا یا تے بعد دوجہ شکوہ کیتا خدایا جیڑا تو آپ اپنی کتاب اپنے نبی دے ذریعے میرا حق مقرر کیتا ہے او حق مسلمانہ میرے کو لو غصب کر لیا اور پروردگار اچھا میں ایک جملہ عرض کرتا تو اڈے کو لو نوبت اتھے تک پہنچیے کہ حق منگن گئی ہے نا تے بعد بابے نوادی بابا مسجد بھی ہوا مسلمان بھی ہوا امت بھی ہوا ممبر بھی ہوا دعا کرو انشاءاللہ مدینہ آئی اتھے زہرانو دسنا پہ ایوہ الناس اعلمو انی فاطمہ و ابی محمد المصطفیٰ او مدینے دے لوگوں جیڑی تو آڑے دربار چاہی کھلوتی ہے میں فاطمہ ہاں میں تو آڑے نبی دی تھی کیوں جا مدینہ ہے یہ ہوئی نہیں مدینہ جتھے اصحاب دے نال 6 تو 8 مہینے ہر نماز تو بعد اصحاب سمیت نبی آگے آدھیان حاضر بیت زہرا او میرے صحابیوں یاد رکھے میری بیٹی زہرا دا گھرے اتھے جناب سیدہ نو دسنا پہ گیا اگلا ایک جملہ سنو 2 روایتاں اور تو آڑی خدمت چارز کر سا ایک میرے تے تیرے واسطے زخمی ہتھا نال دعا کر دی ٹری ہے اپنی خوش قسمتی دا اندازہ لاؤ میں دعا دے جملے جویں بی بی آخر یہ پڑھا خدا دی قسم میں میری تے تیری ماں اتنی ساڑے نال محبت کر ہی نہیں سکتی جتنی حسین دی ماں ساڑے نال محبت کر دیئے شب دعا اور دعا جناب زہرا دی اسماء بنت امیس جھولیاں پھیلاؤ جڑے دعا کرنا لے ہو شکلین واسطے بھی جتنے دعا کرنا لے ہو اس تو وڈی دعا ساڑھے اور توڑے واسطے اور کوئی نہیں کر سکتا جیڑی حسین دی ماں کر دی ٹوڑیے کتاب دا نائے حدیث فاطمہ لکھنا لے سید آیت اللہ محمد دشتی اس دے وچو یہ روایت نقل فرمائی نے اس پوری کتاب دے وچ جناب سیدہ دے خطبے جناب سیدہ دے فرمان جناب سیدہ دا وصیت نامہ کوئی اور ایک جملہ بھی موجود نہیں سید زادے نے اپنی دادی دی اس دعا نو نقل کیتے روایت کرنا لی اسماء بنت امیس حضرت جعفر تیار دی زوجہ آدن میں آخری ویلے حسین دی ماں دی ایک عجیب جئی دعا سنی گے کیڑی دعا بندہ سوکھے ویلے ہر ایک نو یاد کر دے تے وقت یاد کرنا بھی سوکھا ہوندے لیکن انسان آپ مصیبتیں چوئے میں دسو اس تو وڈی اور کیڑی مصیبتیں ہاتھ بھی زخمی ہوئے پہلو بھی زخمی ہوئے ایک ہاتھ زخمی نہیں ہے آنکھ بھی زخمی ہے زخم کتنے آنکھ بھی زخمی ہے ہاتھ بھی زخمی ہے پہلو بھی زخمی ہے انہا زخمہ دنال دعا پہ منگ دیئے اسماء بنت امیسہ دن آخری ویلہ ہے حسین دی ماں دا تے میں عجیب جی دعا سنی ہے حسین دی ماں پہ یادیا الہی
وربی اسألک بالذی نستفیتہم وببقاء والدی فی مفارقتی ان تغفر لعصات شیعتی و شیعت ذریتی. پروردگارہ تین میں انبیاء دی نبوت دا واسطہ دینیا. ہاتھ پھیلاؤ اپنی خالی جھولیاں پھیلاؤ. ماما بہنا اپنی خالی جھولیاں پھیلاؤ. بالخصوص کوئی خالی جھولی والی آئی بیٹھی ہے تے اپنی جھولی آباد کرن واسطے دعا منگے. جیڑی اپنی نیک اولاد دے خواہش مندے نو نیک اولاد واسطے دعاواں کتنیاں دعاواں منگو. آج بی بی دا واسطہ ہے بارگاہ الہی دے وچ. بی بی زخمی ہاتھ اٹھا کے دعا پہ منگ دیے پروردگارہ تن انبیاء دی نبوت دا واسطہ وببقاء والدی فی مفارقتی. خدایا میں لحظے دی مہمانا میرے ٹرن تو بعد میرا حسن روسی. او میرے اللہ میرے ٹرن تو بعد میرا حسین وین کر کے روسی. اما کل یا امہ ہو کلمینی. پہلے حسن اکسی اما میرے نال بول اس تو پہلے میرا روح میرے بدن تو جدا ہو ونجے. بات میرا حسین اکسی یا امہ ہو کلمینی. او اما میرے نال علا اس تو پہلے کہ میرا جگر پھٹ ونجے. اما غریب کربلا دے نال علا. اے میرے اللہ میرے حسین دے بلند حسن وین میرے حسن دے بلند حسن تے بعد پترا نالو دھیاں زیادہ مانوس ہونیاں ماما دے نال. میرے اللہ تین میری زینب دے وینا دا واسطہ تین میری کلثوم دے رومن دا واسطہ. او کہوٹے آلے او پچھو اتنے واسطے دے کے منگیا کیا اس. اسماء بنت امیسہ دیئے نہ اپنے واسطے کچھ منگیا اس نہ اپنی اولاد واسطے کچھ منگیا اس. آدھیوں کو جائی ان تغفرہ لعصات شیعتی و شیعت ذریتی. او خدایا میرے گناہگار شیعہ نو بخش دے. اجرکم اللہ آزادار محبت بیک جناب زہرا دی. بتا دیے میرے اللہ فقط میرے گناہگار شیعہ نو نہیں میرے بعد میرے حسن دے گناہگار شیعہ پرسا دینا. بی بی دعا دے وچ شامل ہوندا. ہاں میں علیحدہ نہ مسائے پڑھسا نہ شہادت کل پڑھی ویسی. واتا دیے میرے حسن دے گناہگار شیعہ او میرے مظلوم کربلا حسین دے گناہگار شیعہ جنہ میرے حسین نو گھوڑے تو لاندا تا نہ ویکھیا ہو سی. جنہ میرے غازی دے بازو قلم ہونے نہ ڈٹھے ہو سن. جنہ میرے اکبر دے جگر اچ برچھی لگ دی تا نہیں ڈٹھی. جنہ قاسم دے ٹکڑے ہونے تا نہیں ویکھے. اور جنہ میری زینب دا برکا لاندا نہیں ڈٹھا. جنہ میری سکینہ نو تماچے لگ دے نہیں ڈٹھے. جنہ میری سکینہ نو گھوڑیاں دے نال بھجدا نہیں ڈٹھا. اجرکم اللہ ہاتھ نہ جوڑو میں نوکراں. جنہ میرے بچیاں نو اٹھاں دے پیراں دے تھلے آ کے شہید ہونے نہیں ڈٹھا. جنہ میریاں بیٹیاں دے اٹھاں نو چابک لگ دیا نہیں ڈٹھے. میری سکینہ نو بھج دے گھوڑے تو بھج دے محمل تو ڈھاندا نہیں ڈٹھا. لیکن سن کے روندے راسن اے میرے اللہ اجرکم اللہ یہی گریہ ہے نا تیرا بی بی دے گریہ دے نال شامل ہو. ازادارو سارے پورے سالے چسی حسین دی ماں نو حسین دا پرسا دینیا. آؤ آج حسین نو حسین دی ماں دا پرسا دیو. آؤ آج حسن نو حسن دی ماں دا پرسا. آج بیبیاں بے ساختہ بین کرو. آج زینب دے وال کھلے ہوئے. آج جناب کلثوم دے بین بلندے. آج کنجوسی نہ کرو. اگر سید زادیاں یا بیٹھیاں اولاد زہرا جناب زہرا دیاں بیٹیاں امتیاں دا پرسا جھلو سید زادو. آج امام زمانہ پردے غیبت اچ بہ کے روندا پیا ہے. اما تے میں صدیائی جس لے دادیانے لگے. اما جس لے دروازہ گریا تو درو دیوار دے درمیان آئی تو آکھیا یا مہدی. اما آج تئی تیرا بیٹا پردے چ بہ کے روندا پیا ہے. اجرکم اللہ بتا دی پی خدایا میرے سجاد دے شیعہ نو بخش دے میں. میرے باقر دے شیعہ نو بخش دے میں. میرے صادق آل محمد موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نکی حسن عسکری خدایا میرے مہدی دے گناہگار شیعہ نو بخش دے میں. اتنی بڑی خوش قسمتی
ضروری نہیں ہے کہ شہادت پڑھی وجے تے تو روح میں میں آدھا اس تو بڑی خوش قسمتی میری اور تیری کتنے مقروض ہیں. آیت اللہ فاضل انکرانی آدھر شہادت ایام جناب سیدہ دے وچ مجلس نہیں مجالس عذاب برپا کرو تاکہ کچھ تو حسین کی ماں کا قرض ادا ہو جائے. اللہ اکبر. آدھر پتہ ہی نہیں اسی کتنے مقروض ہیں. آدھر کچھ تو جناب زہرا کا قرض ادا ہو جائے. ایک دعا دے اور جملے تے التماس دعا ازادارو بات آخری بیلے ایک اور دعا منگی اس. اچھا میں ایمان دے نال دسو یہ او ہاتھ ہے جڑا دعا واسطے تیرے تے میرے واسطے بلند ہوندا پہ جڑا کہنے اپنی امت واسطے دعا کردہ نہیں تھکدا. ہجر اسود نو لوگ چمدے نہیں تھک دے. اس سال میں آپ بھی حج تے گیا اتنا رش ہوندہ ہے لوگاں دیا پیشانیاں پھٹ رہنیاں. آدھر کیوں چمدے ہیں اس واسطے کہ نبی چمدہ ہے. میں نو داس جس نو پتھر نبی چمدے وہ تیرے واسطے قابل احترام ہے. اس دے بوسے لینے جیڑا ہاتھ نبی نہیں چمدہ تھک دا. ازادارو ہاتھ زخمی نہیں ہویا ہاتھ تروڑے آگئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس تو سخت جملے نہ پڑھ سکتا. وہ تروٹو یا ہاتھ چایا اللہ دی بارگاہ چے ود رو رو کے پہ دعا منگ دیئے یا رب انی قد سئمت الحیاتا و تبرمت بیاہل دنیا. میرے اللہ میں ہون مسلمانہ تو تھک پہنا. میں وعدہ کیتا ہے میں مسائل بھی تیری دعا دے وچ شامل کر سا. آپ رو رو کے توہاڑی دادی سید زادی و ساڑی مرشد زادی اپنا نوحہ آپ پڑھ دی رہیے. کہوٹیا نے سوال کردہ 18 سال دا مرد ہوئے یا عورت ہوئے اپنی زندگی دی دعا منگ دائے. محمد دی بیٹی آدھی فال حکنی بے ابی محمد المصطفیٰ. خدایا میں باب محمد دے نال ملا. سید زادیوں معاف کر دے سو تو آڈی ماں 18 سال دی عمر اس آدھی الہی اجل وفاتی سریہ. خدایا میری موت نو میرے قریب کر دے. میں جیون دے قابل نہیں رہ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کیوں میں آدارانا مسلمانہ نہیں کافران تے مشرکاں آؤ جڑے پرسے دے منا چاندے ہو. آخری جملے اتنا نبی نو نہیں ماریا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. او میں دارین قربان کر دے وہاں کسی جملے نہ جواب دے دیتے کہ قبلہ اتنا کافران نبی نو نہیں ماریا. جتنا مدینے دے مسلمانہ نبی دی دینو مارے. میں آدھا ہے مسلمان نان مسلمان ہونا نبی دی دینو نہ مارنا. میں جملہ اور بدلتا اتنا نبی نو کافرہ نہیں پاریا جتنا نبی دا کلمہ پڑھنا لیا نبی دی دینو مارے. والادارو شاید جملہ بھی مناسب نہ ہوئے. میں تیرے گریے واسطے جملہ تبدیل کراں. حقیقت نہ انہاں نو مسلمان آکھ سکدیاں نہ کلمہ گو آکھ سکدیاں. میں آدھا پیا نبی دے نوکران نبی دی دینو مارے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اتنا ماریا نے نبی دی دھی موت واسطے دعا منگنا شروع کر دیتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آخری نبی دا ویلا آئی نا پاک بطول دی آغوش نبی دا سر آئی. فرشتہ موت آئے ایک واری دکل باپ بی بی آکھے میرا بابا مریض ہے واپس چلا جا. دوجی واری دروازے تے دستک بی بی ہی جواب دیتے. تریجی واری دروازے تے آیا نہ جواب نہیں دے سکی. محمد دی دی رون لگ پئیے ڈھائی مار کے. نبی دے چہرے تے گرم گرم آنسو ڈھٹھے نہ جناب زہرا دے. گھبرا کے اٹھے او زہرا میری زندگی چکائے روائے. میں تیری ماں خدیجہ دے نال وعدہ کیتا ہائی. تیری ماں ٹرتے ویلے آکھے یا نبی اللہ میرا بیٹا بھی زہرا میری بیٹی بھی زہرا میرا کل سرمایہ میری دھی زہرا.
یا نبی اللہ میرے نال وعدہ کرو میری دھی میرے تو بعد نہ روے میں وعدہ کیتا ہے نہ رو ایسا روسی میری زندگی چکے رو آئے بابا دیکھو نا کوئی دروازے تے آیا میں 2 مرتبہ منع کر چکیاں واپس نہیں ویندے آدن زہرا تیرے دروازے دی عظمت ہے اے ملک الموت ہے تیری اجازت تو بغیر اندر نہ آسی بات ٹھائی مار کے رون لگ پین پیغمبر بی بی پوچھیا رون دے کیوں ہو آدن روندہ اس واسطیاں ایو دروازہ ہو سی زہرا اتھے مسلمانہ دا حجوم ہو سی بات سلیم بن قیس آدن جس لے لوگان اجر رسالت دیتا ہے نا مدینہ موجود کوئی نہیں جی میں اطلاع ملیس نا کہ لوگ بغیر اجازت نبی دے گھر نبی دی تھی دے گھر داخل ہو گئے آدھے میں نہ مندہ آدھن سلیمان فارسی نوانتے تلاش کیتا آدھن میں سنے ہیں میرا دل نہیں تسلیم کردہ لوگ آدھن بغیر اجازت دے لوگ مسلمان محمد دی دے گھر داخل ہو گئے ازادارو حضرت سلیمان جواب نہیں دے سکے ڈھائی مار کے رون لگ پین آدھن ابن قیس اگر گال اتنی ہو گیا میں ڈھائی مار کے نہ رو مہا لوگ فقط بغیر اجازت داخل نہیں ہوئے جس نے دروازے تے آئے کہندے ہاتھے چ لکڑیاں کہندے ہاتھے چ گائی آدھن وقت جس لے گھارے چ داخل ہوئے کہیں انتظار نہیں کیتا دروازے نو بھا لگیے ازادارو جلد ہویا دروازہ یہ کمینے دروازے نو دھکا مارے آئے بی بی دروازے دے پچھے آئی درو دیوار دے درمیان آئی زہرا دروازہ اتے آئی محمدی دھی تھلے آئی اتو فوج گزر دی رہی ہے اس ویلے عقل مار کے آدیا یا فضا تو لئی کے فخذینی فضا میں سنبھال میرا موسم ماریا گیا آدیا فضا میرا پہلو زخمی ہو گیا ہے علادارو وقت جی میں غش تو افاقہ ہو جائے پہلی نظر آتے بچہ دانس پچھا دی آئین ابو الحسن او آزادارو کربلا تے مدینہ دے ویچ ایک بڑا فرق ہے میں آدارانا کربلا تو گھٹ نہیں ہے مدینہ دی کربلا شام غریبہ تو گھٹ نہیں ہے مدینہ دی شام غریبہ اتھے ماما دے سامنے بچیاں نو مریں دے رہے مدینے بچیاں دے سامنے ماں نو مریں دے رہے آخری جملہ تیل تماس دعا علادارو کہیں واحد پڑھے امام حسن مجتبہ دے مصائب امام ملائن خواب دے بیچا کیا واحد تائیں میرے مصائب مکمل نہیں پڑھے واحد ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا میں پڑھے ہے تو ان ظلم دی زہر ملی ہے مولا میں پڑھے ہے تو آڑے جگر دے 72 ٹکڑے ہوئے مولا میں پڑھے ہے تو آڑے جنازے تے تیر لگے آدھن وائز سارے دکھ میں بھول گیا ایک دکھ میں کر قبر بھی نہیں بھولدا مولا ہاتھ جوڑ کے کیڑا دکھ آدھن وائز مدینہ شہر بھی ساڑا او گھر بھی ساڑا ساڑے سامنے ساڑی مان ماتم حسین حیرات نہیں میں حق اپنا او دربار تو منگ دی پیا وہ میں پیو دے علم دیوار سامتا سمجھو میں بھول گیا او بی بی آدیا بہو دیر توڑی نا کھاڑے سنگ دی تے سلطان پیو دی دھیا او منڈا کوئی نہیں مان پھراواں دا تیوں حالی ولدی رہی
लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। हाय बादे रसूल ज़ारा पर कैसा गुर्बत का वक्त आया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। जैसे जैसे बतूल रोती थी के उनके बढ़ते जाते थे। साथ जिनको बतूल लाए थे अर्श के दोनों गवाह बहाते थे। सब थे मसरूफ मुस्कुराने में, ना किसी को बेदर से आया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा बोलो मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। मैं तो वो हूँ कि या रसूल अल्लाह जिसके ताज़े में आप करते थे। नाम लेना हो जब मेरा बाबा, आप पहले दरूद पढ़ते थे। क्या बताऊं कि मुझ पे क्या गुजरी उसने तो कह के जब बुलाया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। हाय बादे रसूल ज़ारा पर
تیری تحریر بھی دکھائی ہے کر کے ٹکڑے لینے نے بابا میرے دربار میں اڑائی ہے باقی تحریر کو ہے ٹکڑوں میں میں نے دربار سے اٹھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کہتے تھے نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لا